علامہ بغدادی صاحب اور دیگر جو ہمارے ذمہ داران تھے، سب سے ایک ہی سوال، پتہ نہیں ان سے ہوا ہے یا نہیں، ہمارے پنجاب میں جتنے بھی گرفتار سے ان سے یہی پوچھتا تھا لیڈروں سے کہ آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ یہی تو سوال ہے، اور تو ہمارا یہ تو جرم، یہی جرم تھا سب کا۔ مجھ سے بھی علیحدہ کر کے لے جاتے اس طرح خفیہ خانوں میں، جی آپ سے کچھ بندے ملاقات کرنے ہیں، میں ہاں جی کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں ہمیں کون دیتا ہے، آپ بتائیں کون دیتا ہے، آپ بتائیں، میرے فون پر تو ٹیپیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، آپ بتائیں کون دیتا ہے؟ کہتا ہے ہمیں مل ہی نہیں نہ رہا، آپ تعاون فرمائیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندو، جن کا کام ہے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ خادم کا کام ہوتا ہے صرف خدمت کرنا، پہرے دار کا معنی ہوتا ہے صرف پہرا دینا، نوکر کا کام ہوتا ہے نوکری کرنا۔ باقی دنیا میں جس کی بھی جو ملازمت کرتا ہے اس کو تنخواہ نہیں ملتی، تو جن کی ہم نوکری کرتے ہیں، ایسے بھائی نہیں، زور لگاؤ زور لگاؤ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ایتھو سینے جو آواز کرنی، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت۔ آپ تصور کریں بھائی، حضرت ابو دجانہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ اب مسلمہ کذاب کے قلعے پر کیسے چڑھ رہے تھے، برا بن عازب ڈھال کے اوپر بیٹھ کر اندر چھلانگ کیسے لگا رہے تھے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، پھر یہاں سے سینے سے آواز نکلے گی، ایسے نہیں نکلتی۔ تصور کریں صحابہ ہزاروں کی تعداد میں نعرے لگاتے ہوئے جنگ یمامہ کی طرف کیسے جا رہے تھے، بوڑھے بھی جا رہے تھے، جوان بھی جا رہے تھے، بدری بھی جا رہے تھے، نابینے بھی جا رہے تھے۔ وہ تصور سے نعرہ، ہم تو خالی نعرہ لگا رہے ہیں نا ادھر اب ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر، ان کو پتا تھا صبح ہمارا کن سے مقابلہ ہونے والا ہے۔ اور تاجدار ختم نبوت، اور بھائی شیرو وہ جو پیچھے وہ سارے اسی طرح آواز نکالیں جس طرح یہ پہلے لوگ آواز نکال رہے ہیں۔ یہ آواز بچا کر کس کے لیے رکھنی ہے آپ نے؟ اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت۔ 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 1200 شہید، جن میں 700 حافظ اور قاری، اور 10 سے 15 صحابہ صرف خالد بن ولید کے پیچھے با جماعت نماز پڑھ رہے تھے جنگ یمامہ۔ ام عمارہ فرماتی ہیں باقی سارے اتنے شدید زخمی تھے کہ وہ خیموں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ صرف نعرہ لگانے میں ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ ایسے نہیں دین تخت پر آئے گا، اس کے لیے تو قربانیاں چاہیے۔ کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی حنین۔ بدر سے بڑھ کر زیادہ خوفناک منظر احد میں ہوا، پھر احد سے بڑھ کر پھر خندق میں ہوا، وہاں تو روٹی کا مسئلہ بن گیا، پیٹ پر پتھر باندھ لیے صحابہ نے، ٹھنڈی ہوا چل رہی، 25,000 کا لشکر آ گیا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، یہ ہے سنت مصطفیٰ۔ جب عمر بن عبد ود گھوڑا ادھر لے آیا نا، خندق عبور کر کے آ گیا، یہ ہے جی سنت، تو حضور پھر خود تلوار پکڑ کر پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور حضور نے یہ بتایا سنت یہ ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو جو دین کا رہنما ہو وہ خود تلوار پکڑ کر کھڑا ہو جائے۔ ہاں جی یہ ہے۔ ہاں زور کی بھی قضا ہوئی ہے، عصر کی بھی قضا ہوئی ہے، مغرب کی بھی قضا ہوئی ہے، اور پھر عشاء حضور نے صبح آخری ٹائم جا کر پڑھی۔
تو یہ بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر حضور نے خود بھی خندق کھودی ہے. اور یہ تو پڑھ کر میں ویسے بھی روتا ہوں رات کو کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے خندق کھودی بھی ہے اور پھر مٹی بھی اپنے پشت مبارک پر اٹھائی ہے. یہاں بڑا قیمتی ہے مولوی خاتم، اگر اس کو ہتھکڑیاں لگ گئیں تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے لوگ جی حضرت صاحب کو ہتھکڑی لگ گئی، تو میں نے کہا امام الانبیاء نے تو یہاں مٹی اٹھائی اور ایک بار نہیں اٹھائی. حتی وارت تراب و بیاض بطنی. برا بن عازب کہتے ہیں آپ کا جسم مبارک چاندی کی کیا حیثیت ہے، اس سے بڑھ کر حضور کا جسم مبارک سفید تھا. تو فرماتے ہیں اتنی بار حضور نے مٹی اٹھا کر پھینکی کہ مٹی نے اٹھ کر حضور کا جسم اتنی بار چوما کہ رسول اللہ کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی تھی. یہ نہیں کہ برکت کے لیے حضور نے اتنی ساری مٹی اٹھا کر ایسے کی ہے، حضور مٹی یہاں اٹھا کر لے جا رہے تھے. پاگل ہو جاتا ہے بندہ دو میں جہانا دے مالک کو امن، تو حضور مٹی تھے چک کے دین واسطے لے جامن. آج دین کے لیے اتنی پگڑی قیمتی ہو گئی، اگر یہ ڈنڈے کھاتے ہوئے اتر بھی جائے. میں جب وہ مجھے مار رہے تھے میری پگڑی واقعی اتر گئی تھی. وہ لڑکوں کو مار رہے تھے تو میں نے کہا ان کیوں مارتے ہو، مجھے مارو. تو انہوں نے پھر مجھے مارنا شروع کر دیا ہاتھوں پر اور سر پر. تو اس وقت میری پگڑی اتر گئی تھی. جب میں گاڑی میں ڈالا تو پگڑی میرے ہاتھ میں تھی. تو ہماری پگڑیاں پھر رکھی ہم نے کس کے لیے؟ اسی دن تو پگڑی کا مزہ آیا باندھنے کا کہ جب حضور کے نام پر ڈنڈے کھاتے ہوئے یہ اتر گئی تو پھر کیا کرنا ہے اس پگڑی کو اور کیا کرنا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں ہم نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ہم سے مراد آپ سارے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا. دانت تو میرے نہیں ٹوٹے، اگر یہ ٹوٹ جاتے تو پھر یہ بھی سلامت ہے اور یہ بھی حضور کے لیے رکھے ہوئے ہیں. میں ان کی صفائی اسی نیت سے کرتا ہوں، کبھی موقع آیا تو یہ بھی پیش کر دیں گے. میں دانتوں کو بیماری اس لیے نہیں لگنے دے رہا، بس مکمل صفائی رکھتا ہوں اپنے دانتوں کی. اور دانتوں کی صفائی مسواک کی ہے. میں نے کبھی پیسٹ استعمال نہیں کی. بالکل میرے دانت سارے سلامت ہیں، ان کو کوئی کیڑا مکوڑا نہیں لگا ہوا.